السلام علیکم، میرا نام علی رضا. میں کراچی یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی ادب اور بین الاقوامی تعلقات کا طالب علم ہوں. چونکہ میں خود بھی لکھتا ہوں اور اکثر ادب کے اس گہرے سمندر میں لکھنے کی صحیح کرتا ہوں اور اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں اور اکثر ڈالتا رہتا ہوں. اور چونکہ یہ کمپین جو زمین انصاری صاحبہ کی طرف سے چلائی گئی ہے، جو وہ ایک بہترین سلسلہ ہے، گھر بیٹھیے کتابیں پڑھیے، اس کے پیش نظر میں اپنا ایک اسکرپٹ اور اپنا ایک ڈرافٹ پیش کرنا چاہتا تھا، اپنا پیس آف فکشن. لیکن چونکہ پینڈیمک کی وجہ سے میں اپنے آبائی شہر میں ہوں اور میرا اسکرپٹ جو میرا لٹریچر ہے وہ کراچی میں رہ چکا ہے، تو میں وہ نہیں سنا سکتا تھا. تو میں نے یہاں پر عصمت چغتائی کی ایک افسانے بچھو حقوق کا اقتباس لیا ہے، جن کی آخری سطریں میں سنانا چاہوں گا. مرتے دم تک بھائی بہن میں میل نہ ہوا. جب ابا میاں پر فالس کا چوتھا حملہ ہوا اور بالکل ہی وقت آ گیا تو انہوں نے پھوپھی بادشاہی کو کہلا بھیجا. بادشاہی خانم، ہمارا آخری وقت ہے، دل کا ارمان پورا کرنا ہو تو آ جاؤ. نہ جانے اس پیغام میں کیا تیر چھپے کہ بھیا نے پھینکی اور بہنیا کے دل میں ترازو ہو گئے. ہل ہلاتی، چھاتی کوٹتی، سفید پہاڑ کی طرح بھونچال لاتی ہوئی بادشاہی خانم اس تیوڑی پر اتری جہاں اب تک انہوں نے قدم نہ رکھا تھا. لو بادشاہی، تمہاری دعا پوری ہو رہی ہے. ابا میاں تکلیف میں بھی مسکرا رہے تھے. ان کی آنکھیں اب بھی جوان تھیں. پھوپھی بادشاہی باوجود بالوں کے وہی منی سی بچھو لگ رہی تھی جو بچپن میں بہنوں سے مچل کر بات منوا لیا کرتی تھی. ان کی شیر جیسی کھراٹ آنکھیں ایک میمنے کی معصوم آنکھوں کی طرح سہمی ہوئی تھی. بڑے بڑے آنسو ان کے سنگ مرمر کی چٹان جیسے گالوں پر بہہ رہے تھے. ہمیں کوسو بچھو بھی، ابا نے پیار سے کہا. میری اماں نے سسکتے ہوئی بادشاہی خانم سے کوسنے کی بھیک مانگی. یا اللہ، یا اللہ، انہوں نے گرجنا چاہا مگر کام کر رہ گئی. یا اللہ، میری عمر میرے بھیا کو دے دے. یا مولا، اپنے رسول کا صدقہ. وہ اس بچے کی طرح جھنجھلا کر رو پڑی جسے سبق یاد نہ ہو. سب کے منہ فک ہو گئے. اماں کے پیروں کا دم نکل گیا. یا خدا، آج بچھو پھوپھی کے منہ سے بھائی کے لیے ایک کوسنا نہ نکلا. صرف ابا میاں مسکرا رہے تھے، جیسے ان کے کوسنے سن کر مسکرا دیا کرتے تھے. سچ ہے، بہن کے کوسنے بھائی کو نہیں لگتے. وہ ماں کے دودھ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں.